مسیح یسوع کے پاک پوتر جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کی خادمہ نے جب پیغام کے دوران یہ بتایا کہ ہم کس طرح اپنے دنیاوی افسروں کی، دنیاوی مالکوں کی عزت کرتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، ان کا خوف مانتے ہیں، اور جب بھی ہمیں کوئی کام پڑتا ہے تو ہم ان کے موڈ کو دیکھ کر اپنی عرضی ان کے آگے رکھتے ہیں۔ عرضی پاس ہو جانے پر ہم ان کے بے حد شکر گزار ہوتے ہیں، ان کے احسان مند ہوتے ہیں اور ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں۔ لیکن جب یہی کچھ اپنے خالق اور مالک کے بارے میں ہوتا ہے تو ہم ایسا کچھ بھی نہیں کرتے۔ میں نے جب اپنی 47 سالہ سروس کی زندگی پر غور کیا تو میں نے یہی دیکھا کہ میرے خدا باپ نے ان تمام سالوں میں میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن میں نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ آج جب میں یہ سوچتا ہوں تو مجھے بہت ہی دکھ ہوتا ہے، بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے اور میں بہت ہی خوفزدہ ہوتا ہوں۔ تو میرے اندر کے احساسات نے مل کر میرے دل کے اندر اپنے خالق اور مالک کی یہ تعریف ڈالی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ تھینک یو جیسس۔ خدا باپ گڈ مارننگ، خدا بیٹے گڈ مارننگ، خدا پاک روح گڈ مارننگ۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام میں آمین۔ تو جلالی، تو پویتر، تو ہے مہان، تو ہے مہان، تو جلالی، تو پویتر، تو ہے مہان، تو ہے مہان، تو ہے عظیم، تیرے کام سب سے عظیم، تیرے جیسا کوئی نہیں، تیرے جیسا کوئی نہیں، تو ہے عظیم، تیرے کام سب سے عظیم، تیرے جیسا کوئی نہیں، تیرے جیسا کوئی نہیں۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ جیون ہے تو راستہ ہے، تو ہی تو سچ ہے، خدا ہے۔ جیون ہے تو راستہ ہے، تو ہی تو سچ ہے، خدا ہے۔ آنکھیں ہے تیری، سانسیں ہے تیری، تیری زباں سے میں گاؤں۔ آنکھیں ہے تیری، سانسیں ہے تیری، تیری زباں سے میں گاؤں۔ مجھ میں جو ہے سب ہے تیرا، اپنا بھلا مجھ میں کیا ہے۔ مجھ میں جو ہے سب ہے تیرا، اپنا بھلا مجھ میں کیا ہے۔ جیون ہے تو راستہ ہے، تو ہی تو سچ ہے، خدا ہے۔ جیون ہے تو راستہ ہے، تو
ہی تو سچ ہے خدا ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ ہاللویا 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 آمین۔ ہاللویا 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 آمین۔ تیرا مار کھانا میرے لیے میری شفا کا پیغام، تیرا مار کھانا میرے لیے میری شفا کا پیغام، تیرا جی کے اٹھنا میرے لیے میری فتح کا اعلان، تیرا جی کے اٹھنا میرے لیے میری فتح کا اعلان۔ مسیحا تیرے لیے میری جان بھی ہے فدا، تیری صلیب میرے لیے میری زندگی کا پیغام۔ ہاللویا 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 آمین۔ ہاللویا 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 آمین۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ قدوس 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 زندہ و جلالی خداوند، کائنات کے خالق اور مالک، باپ دل کی گہرائش کا شکر ادا کرتا ہوں آج کے اس عظیم دن کے لیے خداوند جو تم میری زندگی میں بخشا۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ قدوس باپ، آج کے اس دن کو میں تیرے پاک پوتر جلالی اور قدوس نام سے شروع کرتا ہوں، اسے تیرے بیٹے کے پاک لہو میں چھپاتا ہوں، اسے تیرے پاک روح کے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ قدوس باپ، آج صبح کو تو نے ممکن کیا کہ میں تیری خادمہ کے ساتھ متفق ہو کر تیرے بیٹے کے پاک نام کے وسیلے سے تیرے تخت کے سامنے آؤں، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا کو، لشکروں کے خدا کو اور اپنے خدا کو میں چھپ کر سجدہ کروں، تیرے پاک پوتر جلالی اور قدوس نام کو مبارک کہوں، تیرے پاک پوتر جلالی اور قدوس نام کا شکر ادا کروں، کیونکہ اے پیارے خداوند، اس دنیا میں صرف اور صرف تو ہی واحد خدا ہے جو ہمارے بے حد سجدوں کے، بے حد تعظیم کے، بے حد عزت کے، بے حد تعریف کے، بے حد حمد و ستائش کے، بے حد تمجید کے اور بے حد عبادت کے لائق ہے۔ کیونکہ اے خداوند، جب اس دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا تب بھی تو تھا، جب یہ دنیا بن گئی تب بھی تو ہے، اور کل جب یہ دنیا فنا ہو جائے گی تب بھی تو ہوگا، کیونکہ اے خداوند تو الفا اور اومیگا ہے، تو ہی ازل سے ابد تک ہے، تو ہی ابتدا ہے، تو ہی انتہا، تو ہی اول ہے اور تو ہی آخر۔ پاک کلام لکھا کہ میرا خدا اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا کہ وہ آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا، آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے۔ داؤد بادشاہ اپنے زبور میں لکھتا ہے کہ اے خدا، تیرے روح سے بچ کر میں کہاں جاؤں؟ اگر تو میں آسمان پر چڑھ جاتا ہوں تو وہاں پر بھی تو ہے، اگر میں سمندر کے پار چلا جاتا ہوں تو اے خدا وہاں پر بھی تو ہے، اگر میں پاتال میں اتر جاتا ہوں تو اے خدا وہاں پر بھی تو ہے۔ اے خدا، تیرے روح سے بچ کر میں کہاں جاؤں؟ میرا خدا پاک، پوتر، قدوس، ابدی اور جلالی خدا ہے۔ میرا خدا اتنا پاک ہے، اتنا پاک
کہ اس کی آنکھیں بدی کو دیکھ نہیں سکتی، یہاں تک کہ ایک گنہگار بھی اس کی بادشاہی میں ہرگز ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ میرا خدا زندہ اور اب تک زندہ رہنے والا خدا ہے۔ میرا خدا عادل، منصف، قہر میں دھیما اور شفقت میں غنی خدا ہے۔ عدل اور انصاف پر تو اس کا تخت قائم ہے۔ میرا خدا اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے۔ اسے جو بھی وعدے کیے وہ انہیں پورا کرنے کے لیے ہر وقت بیدار رہتا ہے۔ میرا کلام بے تاثیر نہ لوٹے گا۔ اے میری جان، میرے خداوند کو مبارک کہہ۔ اے میری جان، جو کچھ مجھ میں ہے میرے خداوند کے پاک، پوتر، جلالی اور قدوس نام کو مبارک کہے۔ میں اپنی ساری عقل سے، اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری طاقت سے اپنے قدوس جلالی خداوند کو، اس کے پاک، پوتر، جلالی اور قدوس نام کو جھک کر سجدہ کرتا ہوں۔ اس کے پاک، پوتر، جلالی اور قدوس نام کو مبارک کہتا ہوں۔ اس کے پاک، پوتر، جلالی، قدوس نام کا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ میرا خداوند ایک غیور خدا ہے۔ میرا خداوند ایک وفادار خدا ہے۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ میرا خداوند لشکروں کا خدا ہے۔ وہ رب الافواج ہے۔ وہ جلال کا بادشاہ ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، راجاؤں کا راجا، خداوندوں کا خداوند اور معبودوں کا معبود ہے۔ میرا خداوند ناممکنات کا خدا ہے۔ جہاں اس نے نہیں بویا وہاں سے تو وہ کاٹتا ہے، اور جہاں اس نے نہیں بکھیرا وہیں سے تو وہ اکٹھا کرتا ہے۔ میرا خداوند قدرت والا خدا ہے۔ میرا خداوند قادر مطلق خدا ہے۔ میرا خداوند اس دنیا کا خالق اور اس کا مالک خدا ہے۔ میرا خداوند ترتیب کا اور پلاننگ کا خدا ہے۔ جب میرا خدا نے انسان کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے سب سے پہلے اس کے رہنے کے لیے جگہ کا بندوبست کیا۔ یہ دنیا یوں نہیں تھی جیسے دکھتی ہے۔ اس دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سب کچھ میرے خدا باپ نے اپنے منہ کے کلام سے خلق کیا۔ اس نے صرف کہا، اسے صرف فرمایا، اس نے صرف حکم کیا اور کہا کہ ہو جا، تو آسمان اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا، زمین اور پہاڑ اپنی جگہ پر۔ یوں میرے خدا نے یہ تمام چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں بڑے ہی کرینے کے ساتھ، بڑی ہی ترتیب کے ساتھ اور بڑی ہی پلاننگ کے ساتھ اس دنیا میں خلق کی۔ ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو کہ پہلے خلق ہونی چاہیے تھی وہ بعد میں ہوئی، یا جو بعد میں خلق ہونی چاہیے تھی وہ پہلے ہو گئی، کیونکہ میرا خدا مہا ترتیب کا، مہا پلاننگ کا اور مہا قدرت والا خدا ہے۔ جب میرے خدا نے دیکھا کہ جیسی انسان کے لیے دنیا اس کا ارادہ تھا اس کے عین مطابق خلق ہو گئی، تو میرے خدا باپ نے دیکھا اور کہا بہت اچھا ہے۔ پھر میرے خدا نے کہا کہ اب ہم انسان کو اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ میرا خداوند جلال کا بادشاہ، لشکروں کا خدا زمین پر جھکا، اور اسے جھک کر زمین پر سے مٹی لی اور اپنے ہاتھوں سے اس نے آدم کو خلق کیا۔ اپنے ہاتھوں سے آدم کو خلق کرنے کا میرے خدا باپ کا ارادہ، اس کا مقصد، اس کی مرضی، اس کی خوشی، اس کی خواہش اس میں تھی کہ میرے خدا کی خوبیاں اس کے ہاتھوں کے ذریعے آدم کے اندر ٹرانسفر ہوں۔ میرے خدا کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے اندر اپنی خوبیاں دیکھنا چاہتا ہے۔ میرا خداوند جلال کا بادشاہ، لشکروں کا خدا پھر زمین پر جھکا، اسے جھک کر آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور آدم ایک جیتی جان ہوا۔ میرے خداوند نے ایک ایسی خوبصورت مخلوق، ایک ایسی لاجواب مخلوق خلق کی جو دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے خدا باپ نے اپنی اس خوبصورت مخلوق کو لے کر دنیا کی بہترین جگہ باغ عدن میں رکھا۔ میرے خدا کی یہ خوبی ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو کبھی بھی گھٹیا چیز نہیں دیتا، وہ انہیں ہمیشہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں دیتا ہی رہتا ہے۔
میرے خدا باپ نے آدم کو اس خوبصورت باغ میں رہنے پر ایک حکم کیا کہ تو اس باغ کے تمام درختوں کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن باغ کے بیچوں بیچ نیک و بد کے پہچان کے درخت کے پھل میں سے ہرگز نہ کھانا، جس روز تو نے کھایا تو مرا۔ میرا خدا باپ روز شام کو اپنے اس خوبصورت مخلوق کو دیکھنے کے لیے باغ عدن میں آیا کرتا تھا۔ میرا خدا باپ نے دیکھا کہ آدم اکیلا ہے۔ خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کا ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ میرے خدا باپ نے آدم کے اوپر گہری نیند بھیجی اور اس کے دل کے قریب سب سے چھوٹی پسلی کو نکال کر اس میں سے آدم سے زیادہ کمپلیکیٹڈ، آدم سے زیادہ خوبصورت حسین، آدم سے زیادہ نرم و نازک عورت کو بنا کر وہ آدم کے پاس لایا تاکہ وہ اس کا ساتھی ہو، اس کا مددگار ہو، اس کے دل کے قریب ہو اور وہ دونوں ایک تن ہو۔ میرا خدا باپ روز شام کو ان دونوں کو دیکھنے کے لیے باغ عدن میں آیا کرتا تھا، کیونکہ ابھی تک میرا خدا باپ ان دونوں سے بے حد خوش تھا، کیونکہ ابھی تک یہ دونوں اپنے خالق اور مالک کے وفادار تھے، تابع دار تھے۔ میرا خدا باپ نے بڑے ہی دکھ کے ساتھ ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اور اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے۔ دوسری طرف آدم کی یہ خوبی اور یہ خاصیت ہے، چونکہ وہ خاک سے لیا گیا ہے، کہ نہ تو وہ زیادہ دیر تک وفادار رہ سکتا ہے اور نہ ہی زیادہ دیر تک تابع دار۔ میرا خدا باپ روز شام کو ان دونوں کو دیکھنے کے لیے باغ عدن میں آیا کرتا تھا، اور جیسے کہتے ہیں کہ قدر کو دیتا ہے روز کا آنا جانا، اسی طرح آدم اور حوا کے دل میں آہستہ آہستہ اپنے خالق اور مالک کی عزت اور اس کا خوف کم ہونا شروع ہو گیا۔ ابلیس جو یہ سب کچھ بڑے ہی غور سے دیکھ رہا تھا اور موقع کی تلاش میں تھا، آخر ان دونوں کے رویے نے ابلیس کو یہ موقع بھی فراہم کر ہی دیا۔ ابلیس نے فوراً ہی ہوا کو بڑی ہی مکاری کے ساتھ بہکانا شروع کر دیا، اور وہ کامیاب تب ہوا جب اس نے ہوا سے یہ کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس روز تم اس پھل میں سے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم بھی خدا کی مانند نیک و بد کے جانے والے بن جاؤ گے۔ ہوا نے سے پہلے نہ جانے کتنی مرتبہ اس درخت کو دیکھا ہوگا، لیکن اس کے دل میں کبھی بھی کوئی خیال نہیں آیا، کیونکہ وہ اپنے خالق اور مالک کے خوف میں رہتی تھی۔ لیکن جیسے ہی اس کے دل میں خدا کا خوف کم ہوا تو ابلیس نے فوراً اس کی عقل کو اندھا کر دیا، اور پھر ہوا کو وہی درخت کھانے میں اچھا، دیکھنے میں خوشنما اور عقل بخشنے میں خوب دکھائی دینے لگ پڑا۔ ہوا نے اپنے خالق اور مالک کے حکم کی بالکل بھی پرواہ نہیں کی، اس نے اس کے حکم کو حقیر جانا، ناچیز جانا، اس پھل میں سے لیا، خود بھی کھایا اور آدم کو بھی کھانے کو دیا۔ آدم نے بھی بلا جھجک اس پھل میں سے کھا لیا، اس نے بھی اپنے خالق اور مالک کے حکم کی بالکل بھی پرواہ نہیں کی، اس نے بھی اس کے حکم کو حقیر جانا، ناچیز جانا۔ یوں ان دونوں نے خدا باپ کے حکم کو توڑا اور گناہ کیا اور گنہگار ہوئے۔ پاک کلام میں لکھا کہ حکم کا ماننا ہمیشہ کی زندگی ہے، اور حکم کا ماننا قربانی چڑھانے سے افضل ہے۔ یوں یہ دونوں گنہگار ہوئے اور یہ خدا باپ کی بادشاہی میں ہرگز داخل ہونے کے قابل نہ رہے۔ ابلیس بہت خوش ہوا، بلکہ فاتح ہوا کہ کس کمال ہوشیاری کے ساتھ اس نے خدا کے بڑے ہی پیار سے ہاتھوں سے بنائی مخلوق کو نہ صرف خدا سے دور کر دیا، بلکہ ان کے واپسی کے بھی تمام راستے اس نے بند کر دیے۔ خدا باپ نے ان دونوں کو سزا کے طور پر باغ عدن سے تو باہر کر دیا، لیکن ان دونوں کے ساتھ جو اس کی محبت تھی اس سے وہ ختم نہ کر سکا۔ پاک کلام لکھا کہ خدا نے ہمیشہ گناہ سے نفرت رکھی، لیکن گنہگار سے اس نے ہمیشہ محبت رکھی۔ پاک کلام میں لکھا کہ اس نے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اے میری جان،
میرے خداوند یسوع مسیح کو مبارک کہہ۔ اے میری جان، جو کچھ مجھ میں ہے میرے خداوند یسوع مسیح کے پاک، پوتر، جلالی اور قدوس نام کو مبارک کہے۔ میں اپنی ساری عقل سے، اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری طاقت سے اپنے قدوس جلالی خداوند یسوع مسیح کو، اس کے پاک، پوتر، جلالی اور قدوس نام کو جھک کر سجدہ کرتا ہوں۔ اس کے پاک، پوتر، جلالی، قدوس نام کو مبارک کہتا ہوں۔ اس کے پاک، پوتر، جلالی اور قدوس نام کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے اپنے باپ کے اس ارادہ کے سامنے بڑے ہی ادب کے ساتھ رضامندی میں اپنے سر کو جھکا دیا، اور پھر جب وقت آیا تو اس نے اپنی شان و شوکت، جاہ و جلال، تاج و تخت سب کچھ چھوڑ کر وہ زمین پر ہم غریبوں کے درمیان ایک مخلوق بن کر رہا۔ میرا یسوع جب پیدا ہوا تو ایک طویلے میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر چرنے میں رکھا۔ میرے خدا باپ نے یہ خوشخبری سب سے پہلے غریبوں کو دی۔ جب ایک فرشتہ گڈریوں پر ظاہر ہوا جو کہ بیابان میں اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، تو فرشتے کو دیکھ کر گڈریے ڈر گئے۔ تو فرشتے نے ان سے کہا کہ ڈرو مت، میں آج تمہارے لیے بڑی خوشی کی بشارت لایا ہوں۔ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ میرے خدا باپ نے یہ خوشخبری صرف غریبوں کو ہی نہیں دی، اس نے یہ خوشخبری بادشاہوں کو بھی دی۔ جب ایک بہت ہی خاص ستارہ دور پورب میں دکھائی دیا، اور پورب کے بادشاہ چونکہ علم نجوم میں ماہر تھے، انہوں نے جب اس ستارے کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ستارہ تو صرف اس وقت دکھائی دیتا ہے جب اس دنیا میں کسی عظیم بادشاہ کا جنم ہو۔ اس بادشاہ کو دیکھنے کے لیے اس ستارے کا پیچھا کرتے کرتے یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے محل میں آ کر اس سے پوچھنے لگے کہ یہودیوں کو جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ اور پھر اسی ستارے کی رہنمائی میں اس گھر میں پہنچے جہاں پر یسوع تھا۔ جب اس گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے 1.5 سال کے ننھے منھے یسوع کو اپنی ماں کی گود میں پایا۔ وہ اسے دیکھ کر نہایت ہی خوش ہوئے۔ انہوں نے جھک کر اس کو سجدہ کیا اور اپنے خزانے کھول کر سونا مر لبان اس کو نذر کیا۔ میرا یسوع ہماری آنکھوں سے تو دکھنے میں وہ غریب تھا، لیکن وہ بادشاہوں کا بادشاہ تھا، کیونکہ جب وہ اس دنیا میں آیا تو وہ خالی ہاتھ نہیں آیا، بلکہ وہ اپنے ساتھ فضل اور سچائی کو ساتھ لے کر آیا۔ آج ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے فضل کے ہاتھ کے نیچے رہتے ہیں۔ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے۔ میرا یسوع جب اس دنیا میں آیا تو ابلیس نے پہلے سے ہی 39 جان لیوا بیماریوں میں لوگوں کو پھنسا کر رکھا ہوا تھا۔ لوگ ان بیماریوں میں تڑپ تڑپ کر مر رہے تھے، اور شفا تھی کہ دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میرے یسوع ناصر نے اپنے منادی کے دنوں میں اس نے ہزاروں کے حساب سے کوڑیوں کو پاک صاف کیا، ہزاروں کے حساب سے اس نے لنگڑے، لولوں کو، اندھوں، اپاہجوں، گونگے، بہرے اور ٹنڈوں کو اس نے شفا دی۔ ہزاروں کے حساب سے اس نے بدر گرفتہ لوگوں کو ابلیس سے رہائی دلائی۔ اس نے مردوں کو زندہ کیا۔ ایک عورت جسے 12 برس سے خون جاری تھا اسے شفا دی۔ ایک عورت جو کہ 18 برس سے کبڑی تھی اسے شفا دی، اور ایک اپاہج جو کہ 38 برس سے تالاب کے کنارے اپنی شفا کے انتظار میں تھا، میرے یسوع ناصری نے اسے شفا دی۔ یہ تو وہ شفا تھی جو کہ یسوع ناصری کی دنیا میں موجود ہونے سے تھی۔ میرے یسوع کو آخر واپس اپنے خدا باپ کے پاس جانا تھا جہاں سے وہ آیا تھا، تو پھر اس شفا کا کیا ہوتا؟ میرے خدا باپ کے پاس اس کا بھی ایک پلان تھا، تاکہ یہ شفا میرے یسوع کے دنیا سے جانے کے بعد سے لے کر جب تک یہ دنیا قائم ہے، یہ شفا ہر بشر کے لیے دنیا میں موجود ہو۔ میرے یسوع کی پیٹھ کے اوپر گن کر 39 کوڑے مارے گئے۔ وہ 39 کوڑے انہی 39 جان لیوا بیماریوں کے لیے تھے جو کہ ابلیس نے پھیلا رکھی تھی۔ ہر کوڑے سے جو خون بہتا تھا وہ انہیں 39 جان لیوا بیماریوں میں سے ایک بیماری کی شفا کے لیے بہتا تھا۔ 39 کوڑوں کے بعد
میری یسوع کی پیٹھ ادھیڑ دی گئی تھی، چھلنی ہو چکی تھی، یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں تک دکھائی دیتی تھیں، اور خون تھا کہ حساب ہی نہیں۔ خون ندیوں کی طرح، فواروں کی طرح، چشموں کی طرح بہہ رہا تھا، اور ہر کوڑے کے بعد جو درد کا طوفان اٹھتا تھا، 39 کوڑوں کے بعد یہ درد کا طوفان اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا کہ نہ کبھی پہلے ہوا اور نہ ہی کبھی بعد میں ہوگا۔ میرا یسوع ناصری جب اس دنیا میں تھا تو وہ طوفانوں کو حکم دے کر تھما دیا کرتا تھا۔ میرے یسوع ناصری کی ہرگز بھی نگاہیں اپنے اس درد کے طوفان کے اوپر نہیں تھی۔ اس کی اگر نگاہیں تھیں تو اس کی نگاہیں مجھ غریب پر تھیں کہ اس کے خون بہانے سے میں شفا پا جاؤں۔ اے میری جان، میرے خداوند یسوع مسیح کو مبارک کہہ۔ اے میری جان، جو کچھ مجھ میں ہے میرے خداوند یسوع مسیح کے پاک، پوتر، جلالی اور قدوس نام کو مبارک کہے۔ میں اپنی ساری عقل سے، اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری طاقت سے اپنے قدوس جلالی خداوند یسوع مسیح کو، اس کے پاک، پوتر، جلالی اور قدوس نام کو جھک کر سجدہ کرتا ہوں۔ اس کے پاک، پوتر، جلالی اور قدوس نام کو مبارک کہتا ہوں۔ اس کے پاک، پوتر، جلالی، قدوس نام کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے یسوع ناصری، تیرے خون بہانے سے میں نے شفا پائی ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ اے میری جان، میرے خداوند یسوع مسیح کو مبارک کہہ کہ جس نے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہا کر سولی کے اوپر میری خاطر اپنی جان قربان کر دی، تاکہ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ میرا یسوع جب اس دنیا میں تھا تو اس نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر کوئی بھی باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ میرے یسوع نے کہا کہ میں اس لیے اس دنیا میں آیا تاکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ آدم وفادار نہ رہا، لیکن میرے یسوع ناصری سولی کے اوپر جان کنی کی حالت میں بھی وہ اپنے آخری سانس تک اپنے خدا باپ کا وفادار رہا۔ میرے یسوع نے کہا کہ میں جاتا ہوں، میرے باپ کے گھر میں بہت مکان ہے، اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں کہہ دیتا۔ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور پھر واپس آ کر تمہیں بھی اپنے ساتھ لے لوں گا، کیونکہ جہاں پر میں ہوں وہاں پر تم بھی ہو۔ میرا یسوع ناصری جب سولی کے اوپر جان کرنے کی حالت میں تھا، اس نے دیکھا کہ جتنی بھی پیشن گوئیاں خدا باپ نے مسیح یسوع کے بارے میں پاک کلام میں کی تھیں، تمام کی تمام پوری ہو گئی۔ میرے یسوع ناصری نے کہا تمام ہوا، اور پھر بڑے ہی ادب کے ساتھ اس نے اپنے باپ کے سامنے یوں سر کو جھکا کر اس نے اپنی جان دے دی۔ میرا یسوع مر گیا، وہ گاڑا گیا، وہ تیسرے دن مردوں میں سے پھر جی اٹھا۔ انسان کی اس نجات کے لیے، انسان کی اس مخلصی کے لیے، میرے یسوع کی عظیم قربانی پر میرے خدا باپ نے اسے وہ نام دیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اور جب میرا یسوع ناصری مردوں میں سے جی اٹھا تو میرے خدا باپ نے اسے ایسا جلالی بدن عطا کیا، ایسا جلالی بدن جو کہ دیواروں میں سے گزر جاتا ہے، جو کہ روٹی اور مچھلی کھاتا ہے۔ اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے 40ویں دن جب 500 آدمی کی نگاہوں کے سامنے زندہ آسمان پر اٹھایا جا رہا تھا تو 2 مرد سفید پوشاک میں ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور ان سے کہنے لگے کہ جس طرح تم اس یسوع ناصری کو زندہ آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو، یہی یسوع ناصری پھر دوبارہ اس دنیا میں اسی طرح آئے گا۔ اس وقت میرے یسوع ناصری اپنے خدا باپ کے تخت پر اس کے دہنے بیٹھا ہے۔ آج بھی اس کی نگاہیں نہ تو اپنے نام پر، نہ ہی اپنے کسی ٹائٹل پر، اس کی اگر نگاہیں ہیں تو اس کی نگاہیں مجھ غریب پر ہیں،
کیونکہ جب بھی کوئی مجھ سے خطا ہوتی ہے، جب بھی کوئی مجھ سے گناہ ہوتا ہے، تو میں اپنے یسوع ناصری سے شرمندہ ہو کر میں اس سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ تو میرے یسوع ناصری اپنے خدا باپ کے آگے میری شفاعت کرتا ہے، خدا باپ پطرس کو معاف کر، خدا باپ پطرس کو معاف کر، خدا باپ پطرس کو معاف کر، تاکہ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ ہمیشہ کی زندگی، ابدی زندگی صرف اور صرف خدا باپ کے پاس ہے۔ اس ابدی زندگی میں سے خدا باپ نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو دی، اور وہی ابدی زندگی خداوند یسوع مسیح ہمیں عطا کرے گا۔ اے میری جان میرے خداوند یسوع مسیح کو مبارک کہہ۔ اے میری جان جو کچھ مجھ میں ہے میرے خداوند یسوع مسیح کے پاک، پوتر، جلالی اور قدوس نام کو مبارک کہے۔ میں اپنی ساری عقل سے، اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری طاقت سے اپنے قدوس جلالی خداوند یسوع مسیح کو، اس کے پاک، پوتر، جلالی اور قدوس نام کو جھک کر سجدہ کرتا ہوں۔ اس کے پاک، پوتر، جلالی اور قدوس نام کو مبارک کہتا ہوں۔ اس کے پاک، پوتر، جلالی اور قدوس نام کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے یسوع ناصری، تیرے خون بہانے سے اور صلیب پر میری خاطر اپنی جان قربان کرنے سے میں نے سچائی کو پایا ہے، میں نے فضل کو پایا ہے، میں نے شفا کو پایا ہے، اور میں نے ہمیشہ کی زندگی کو پایا ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ جس طرح یشوع بنی اسرائیل قوم کو خدا کی اس وعدہ کی سرزمین میں لے کر گیا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، اسی طرح میرا یسوع ناصری ہمیں بھی لے کے جانے کے لیے پھر دوبارہ دنیا میں اسی طرح آئے گا، لیکن اس مرتبہ نہ تو وہ خاموشی کے ساتھ آئے گا اور نہ ہی وہ غریب بن کر آئے گا، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہ اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ، نرسنگے کی آواز کے ساتھ اور اپنے آسمانی فرشتوں کے لشکر کے ساتھ آئے گا۔ اس مرتبہ وہ زمین پر نہیں بلکہ آ کر فضا میں، بادلوں میں آ کر رک جائے گا، تاکہ دنیا کی ہر آنکھ میرے یسوع ناصری کے جاہ و جلال کو دیکھے اور اس کے نرسنگے کی آواز کو سنے۔ جس طرح میرے خدا باپ نے مسیح یسوع کو جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو جلالی بدن عطا کیا، اب میرے یسوع کے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ جب ہم مردوں میں سے جی اٹھیں گے تو میرے یسوع ناصری ہمیں بھی جلالی بدن عطا کرے گا۔ پھر نرسنگے کی آواز پر سب سے پہلے وہ لوگ جو مسیح یسوع میں سو گئے ہیں، وہ نرسنگے کی آواز کو سنتے ہی مردوں میں سے جی اٹھیں گے، اور میرے یسوع ناصری انہیں جلالی بدن عطا کرے گا، اور وہ اڑ کر اپنے یسوع ناصری کا بادلوں میں استقبال کریں گے، اور دنیا میں ہر آنکھ ان کو جاتے دیکھے گی۔ اس کے بعد میرے یسوع ناصری ان لوگوں کو جو دنیا میں زندہ ہیں اور مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، میرا یسوع انہیں بھی جلالی بدن عطا کرے گا، اور وہ اس پہلی موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے، بلکہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے، اور وہ اڑ کر اپنے یسوع ناصری کا بادلوں میں استقبال کریں گے، اور دنیا میں ہر آنکھ ان کو جاتے دیکھے گی۔ اس کے بعد میرے یسوع ناصری ہم سب کو لے کر اس بادشاہی میں جائے گا جو خدا باپ نے بنائے عالم سے ہمارے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ اس بادشاہی میں ہم جا کر اپنے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاکوں کے تخت کے سامنے فرشتوں کے ساتھ مل کر بڑے ہی ادب کے ساتھ یہ سر کو جھکا کر کہیں گے، قدوس 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 رب الافواج ہے، ساری دنیا اس کے جلال سے معمور ہے۔ حمد اور تمجید اور شکر اور طاقت اور عزت اور قدرت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ اے میری جان میرے خداوند کو مبارک ہے۔ اے میری جان جو کچھ مجھ میں ہے میرے خداوند کے پاک، پوتر، جلالی اور قدوس نام کو مبارک کہے۔ میں اپنی ساری عقل سے، اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری
طاقت سے اپنے قدوس جلالی خداوند کو، اس کے پاک پوتر جلالی اور قدوس نام کو جھک کر سجدہ کرتا ہوں، اس کے پاک پوتر جلالی قدوس نام کو مبارک کہتا ہوں، اس کے پاک پوتر جلالی قدوس نام کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے آدم کے ہزاروں سالوں کے بعد اس نے مجھے لاکھوں کروڑوں روحوں میں سے چن کر اپنے ہاتھوں سے خلق کر کے اس دنیا میں بھیجا تاکہ میں اس کی خوبصورت دنیا کو، اس کی خوبصورت مخلوق کو دیکھ سکوں۔ یہ میرے خدا باپ کی مجھ پر مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کی شفقت ہے، اس کا فضل ہے، اور یہ اس کی محبت ہے، کیونکہ اگر میرا خدا باپ مجھے دنیا میں نہ بھیجتا تو میں ان چیزوں کو کبھی بھی نہ دیکھ پاتا۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ اے میری جان میرے خداوند کو مبارک کہہ کہ جب میں اس کے منہ کے کلام سے خلق کی اس دنیا کو دیکھتا ہوں جو اتنی خوبصورت، اتنی حسین، اتنی پیاری، اتنی رنگین، اتنی عجیب اور اتنی عمیق ہے کہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ میں جب ان لاکھوں کروڑوں کیڑے مکوڑوں میں سے مکڑے کو دیکھتا ہوں جو جالا بنتا ہے، میں جب ان تتلیوں کو، جگنوں کو، پھلوں میں سے انار کی بناوٹ کو، پرندوں میں سے مور کو، جانوروں کو، چاند، سورج اور ستاروں کو دیکھتا ہوں، میں جب اپنے خدا باپ کے منہ کے کلام سے خلق کے اس خوبصورت نیلے آسمان کو، اس خوبصورت زمین، خوبصورت پہاڑوں کو، سفید بادلوں کو، بارش کو، برف کو، اولوں کو، اس دنیا کے نظام کو، ان چاروں موسموں کو دیکھتا ہوں، میں جب خدا باپ کے منہ کے کلام سے خلق کیے ہوئے ان لاکھوں کروڑوں اربوں نہایت ہی خوبصورت، نہایت ہی دلکش، نہایت ہی رنگین اور خوشبودار پھولوں کو دیکھتا ہوں، تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر میرا دل یہی کہہ اٹھتا ہے کہ واہ کیا بات ہے، یقیناً میرا خدا مہا کاریگروں کا کاریگر اور قدرت والا خدا ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ اے میری جان میرے خداوند کو مبارک کہہ کہ جب میں اس کے ہاتھ کی بنائی مخلوق کو، مرد، عورت، بچوں، بچیوں کو دیکھتا ہوں، میں جب ان کے ناک نقشے کو، ان کے چہرے کی بناوٹ، ان کے رنگوں کو، ان کی خوبصورت حسین رنگین آنکھوں اور بھووں کو، ان کے سر کے خوبصورت رنگین بالوں کو، ان کے جسم کی بناوٹ و قد کاٹ کو دیکھتا ہوں، ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھیلنا کودنا، میں جب انہیں بولتے، ہنستے، مسکراتے، روتے اور گاتے دیکھتا ہوں تو یہ کتنے ہی حسین اور کتنے ہی پیارے لگتے ہیں۔ میں جب ان بچیوں کو دیکھتا ہوں جو اتنے خوبصورت، اتنے حسین، اتنے نرم و ملائم کہ جس کا جواب نہیں، تو انہیں دیکھ کر میرا دل یہی کہہ اٹھتا ہے کہ واہ کیا بات ہے، یقیناً میرا خدا ان کا اور میرا خالق اور مالک مہا خوبصورتوں کا خوبصورت خدا ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ اے میری جان میرے خداوند کو مبارک کہہ کہ جس نے مجھے آنکھیں دیں تاکہ میں ان تمام چیزوں کو دیکھ سکوں۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ اے میری جان میرے خداوند کو مبارک کہہ کہ جس نے مجھے کان دیے تاکہ ہر قسم کی آواز کو سن سکوں، مرد، عورت، بچوں، بچیوں کی آوازوں کو، پرندوں کی، جانوروں کی، سازوں کی، مشینری کی، اور اپنے خداوند کی کھن گرج کو سن سکوں۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ اے میری جان میرے خداوند کو مبارک کہہ کہ جس سے مجھے ناک دی تاکہ ہر قسم کی خوشبو اور بدبو کو سونگھ سکوں، گلاب، چنبیلی، رات کی رانی کی خوشبو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ اے میری جان میرے خداوند کو مبارک کہہ کہ جس سے مجھے زبان دی تاکہ ہر قسم کی کھانے پینے والی چیز کو میں چکھ سکوں۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ اے میری جان میرے خداوند کو مبارک کہہ کہ جس سے مجھے آواز دی تاکہ میں اپنے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کی تعریف کروں اور گا کر ان کی حمد و ستائش کروں۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ اے میری جان میرے خداوند کو مبارک کہہ کہ جس نے میری ٹانگوں میں عقاب جیسی طاقت دی تاکہ میں چل پھر سکوں۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ اے میری جان میرے خداوند کو مبارک کہہ کہ جس نے مجھے سانسیں دیں، زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا، صحت مند اور تندرست رکھا، مجھے عمر کی درازی عطا کی
مجھے چاروں طرف سے گھیر کر رکھے ہوئے ہے اور اس کا فضل والا ہاتھ مجھ پر ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ قدوس باپ، ان نعمتوں کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے اور ان تمام ان گنت نعمتوں کے لیے قدوس باپ جو کہ تو نے مجھے دے کے رکھی ہوئی ہیں اور پرفیکٹ کام کرتی ہیں، قدوس باپ میں دل کی گہرائیوں سے تیرا لاکھ 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 شکر ادا کرتا ہوں۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ اے میری جان، میرے خداوند کو مبارک کیا کہ آدم کی طرح اس نے مجھے بھی اکیلا نہیں چھوڑا، مجھے بھی بڑا ہی حسین، بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی پیارا ساتھی عطا کیا۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ اے میری جان، میرے خداوند کو مبارک کیا۔ میرے ساتھی کے اوپر ابلیس نے بڑا کاری وار کیا، میں رویا۔ میرے خدا باپ خدا بیٹے نے آسمان پر سے بھیڑ میں مجھ پہ نگاہ کی اور میرے دکھ کو دیکھا۔ انہوں نے مجھ پہ ترس کھایا اور فضل کیا اور رحم کیا اور میرے ساتھی کو موت کے منہ سے نکال کر واپس مجھے سونپ دیا۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ قدوس باپ، منظور فرما کہ جب تک میں زندوں کی زمین پہ زندہ ہوں، میں یوں ہی تیرے پاک پوتر جلالی اور قدوس نام کو جھک کر سجدہ کروں، تیرے پاک پوتر جلالی قدوس نام کو مبارک کہوں، تیرے پاک پوتر جلالی قدوس نام کا شکر ادا کروں۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ اے میری جان، میرے خداوند کو مبارک کیا کہ جس نے مجھے بڑی ہی خوبصورت، بڑی ہی صحت مند اور وفادار اولاد سے نوازا۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ اے میری جان، میرے خداوند کو مبارک کیا آج کے اس عظیم دن کے لیے خداوند جو تم نے زندگی بخشا۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ اس میٹھی نیند کے لیے خداوند تیرا شکر ہو۔ جگانے کے لیے خداوند تیرا شکر ہو۔ زندوں کی زمین پہ زندہ رکھنے کے لیے خداوند تیرا شکر ہو۔ قدوس باپ، آج کے دن پر میں اپنی اور اپنے خاندان کی روح جان جسم کو تیرے بیٹے کے پاک لہو میں چھپاتا ہوں، تیرے پاک روح کے ہاتھوں میں سونپ رہا ہوں۔ قدوس باپ، ہماری حفاظت کرنا، ہماری رہنمائی کرنا، ہمیں ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے، ہر شیطانی وار سے، ہر شیطانی تیر سے، ہر قسم کی بدی سے بچانا، ہمیں روڈ کے نقصان سے بچانا، ہر قسم کے حادثوں سے بچانا۔ قدوس باپ، میں دعا کرتا ہوں اپنے ملک کے لیے۔ قدوس باپ، میں دعا کرتا ہوں اپنی مسیح قوم کے لیے۔ قدوس باپ، میں دعا کرتا ہوں اپنے ان مسیح بہن بھائیوں کے لیے جو کہ دنیا میں مسیح نام کی وجہ سے تکلیفوں میں ہیں، اذیتوں میں ہیں۔ قدوس باپ، میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو کہ مسیح لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، انہیں اذیتیں دیتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے پاک کلام میں ہمیں ہدایت کی ہے، ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کے لیے دعا کریں اور ان کے لیے برکت چاہیں۔ قدوس باپ، میں دعا کرتا ہوں اپنے ان مسیح بہن بھائیوں کے لیے جو کہ مسیح نام کے پرچار کے لیے دنیا میں نکل پڑے ہیں۔ قدوس باپ، ان کے ساتھ ہو۔ قدوس باپ، میں دعا کرتا ہوں اپنے ملک کی تمام بچیوں اور بہنوں کے لیے۔ قدوس باپ، ان کے گرد اپنے فرشتوں کا پہرا لگا دے تاکہ کوئی بھی شیطانی قوت ان کی عزت کو تار تار نہ کرنے پائے۔ قدوس باپ، میں دعا کرتا ہوں بنی اسرائیل قوم کے لیے۔ قدوس باپ، تیری خادمہ نے ہمیں حکم کیا ہے کہ یہ خدا باپ کا حکم ہے کہ ہم زبور 51، زبور 86 اور زبور 91 پڑھیں۔ یہ میرے خالق اور میرے مالک کا حکم ہے اور اس کا حکم سر آنکھوں پر۔ قدوس باپ، میں دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا، صحت مند اور تندرست رکھا، مجھے عمر کی درازی عطا کی اور میری عقل کو کھولا۔ آج قدوس باپ، جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو میں یہی دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں زیادہ تر تیرے حکموں پر عمل نہیں کیا۔ آج قدوس باپ، جب میں یہ سوچتا ہوں تو مجھے بہت ہی دکھ ہوتا ہے، مجھے بہت ہی گھبراہٹ ہوتی ہے اور میں بہت ہی خوفزدہ ہوتا ہوں۔ قدوس باپ، میں اپنے سر کو تیرے تخت کے سامنے جھکاتا ہوں، تیرے بیٹے کے پاک نام کے وسیلے سے تیرے تخت کے سامنے آتا ہوں، تیرے پاک متجالی قدوس نام کو جھک کر سجدہ کرتا ہوں، تیرے پاک متجالی قدوس نام کو مبارک کہتا ہوں، تیرے پاک متجالی قدوس نام کا شکر ادا کرتا ہوں۔ قدوس باپ، میں اپنی تمام خطاؤں کو تیرے بیٹے کے پاک نام کے وسیلے سے تیرے تخت کے سامنے رکھتا ہوں۔
قدوس باپ میری خطاؤں کو معاف کر، یا رب مجھ پر رحم کر۔ خداوند کے پاک کلام کی پہلی تلاوت اس کے زبور 51 اس کی پہلی آیت سے۔ اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے دانائی سکھائے گا۔ زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا۔ مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا، تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں۔ میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال۔ اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور مستعد روح سے مجھے سنبھال۔ تب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گنہگار تیری طرف رجوع کریں گے۔ اے خدا، اے میرے نجات بخش خدا، مجھے خون کے جرم سے چھڑا، تو میری زبان تیری صداقت کا گیت گائے گی۔ اے خداوند میرے ہونٹوں کو کھول دے تو میرے منہ سے تیری ستائش نکلے گی، کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں، ورنہ میں دیتا۔ سوختنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں۔ شکستہ روح خدا کی قربانی ہے۔ اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ اپنے کرم سے سیون کے ساتھ بھلائی کر، یروشلم کی فصیل کو تعمیر کر، تب تو صداقت کی قربانیوں اور سوختنی قربانی اور پوری سوختنی قربانی سے خوش ہوگا، اور وہ تیرے مذبح پر بچھڑے چڑھائیں گے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جان پر خدا کی برکت و خدا کا شکر ہو۔ خداوند کے پاک کلام کی دوسری تلاوت اس کے زبور 86 اس کی پہلی آیت سے۔ اے خداوند اپنا کان جھکا اور مجھے جواب دے، کیونکہ میں مسکین اور محتاج ہوں۔ میری جان کی حفاظت کر، کیونکہ میں دیندار ہوں۔ اے میرے خدا اپنے بندہ کو جس کا توکل تجھ پر ہے بچا لے۔ یا رب مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں دن بھر تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یا رب اپنے بندہ کی جان کو شاد کر دے، کیونکہ میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں، اس لیے کہ تو یا رب نیک اور معاف کرنے کو تیار ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں پر شفقت میں غنی ہے۔ اے خداوند میری دعا پر کان لگا اور میری منت کی آواز پر توجہ فرما۔ میں اپنی مصیبت کے دن تجھ سے دعا کروں گا، کیونکہ تو مجھے جواب دے گا۔ یا رب معبودوں میں تجھ سا کوئی نہیں اور تیری صنعتیں بے مثال ہیں۔ یا رب سب قومیں جن کو تو نے بنایا آ کر تیرے حضور سجدہ کریں گی اور تیرے نام کی تمجید کریں گی، کیونکہ تو بزرگ ہے اور عجیب و غریب کام کرتا ہے۔ تو ہی واحد خدا ہے۔ اے خداوند مجھ کو اپنی راہ کی تعلیم دے، میں تیری راستے میں چلوں گا۔ میرے دل کو یکسوئی بخش تاکہ تیرے نام کا خوف مانوں۔ یا رب میرے خدا میں پورے دل سے تیری تعریف کروں گا۔ میں ابد تک تیرے نام کی تمجید کروں گا، کیونکہ مجھ پر تیری بڑی شفقت ہے اور تو نے میری جان کو پاتال کی تہہ سے نکالا ہے۔ اے خدا مغرور میرے خلاف اٹھے ہیں اور تندخو جماعت میری جان کے پیچھے پڑی ہے، اور انہوں نے تجھے اپنے سامنے نہیں رکھا۔ لیکن تو یا رب رحیم و کریم خدا ہے، قہر کرنے میں دھیما
اور شفقت و راستی میں غنی، میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر، اپنے بندہ کو اپنی قوت بخش اور اپنی لونڈی کے بیٹے کو بچا لے، مجھے بھلائی کے کوئی نشان دکھا تاکہ مجھ سے عداوت رکھنے والے اسے دیکھ کر شرمندہ ہوں، کیونکہ تو نے اے خداوند میری مدد کی اور مجھے تسلی دی ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پرجان خدا کی برکت و خدا کا شکر۔ خداوند کے پاک کلام کی تیسری تلاوت اس کے زبور 91 اس کی پہلی آیت سے۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، کیونکہ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا، وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازو کے نیچے پناہ ملے گی۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے، تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویراں کرتی ہے۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دائنے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا۔ پر تو اے خداوند میری پناہ ہے، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کرے۔ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ تو شیر ببر اور رفائی کو روندے گا، تو جوان شیر اور اژدہا کو پامال کرے گا۔ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ قدوس 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 زندہ و جاری خداوند، کائنات کے خالق اور مالک، باپ دل کی گناہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ قدوس باپ، اس صبح کو تو نے ممکن کیا کہ میں تیری خادمہ کے ساتھ متفق ہو کر تیرے بیٹے کے پاک نام کے وسیلے سے تیرے تخت کے سامنے آؤں۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا کو، لشکروں کے خدا کو اور اپنے خدا کو میں جھک کر سجدہ کروں، تیری پاک پوتر جلالی اور قدوس نام کو مبارک کہوں، تیرے پاک پوتر جلالی اور قدوس نام کا شکر ادا کروں، تیرے پاک پوتر جلالی قدوس نام کی تعریف کروں، تیرے پاک پوتر جلالی قدوس نام کی حمد و ستائش کروں، اور تیرے حکم کے مطابق تیرے پاک کلام کی تلاوت کروں۔ یہ پاک کلام جو کہ میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ قدوس باپ، یہ پاک کلام تیرے پاک روح کی ہدایت سے لکھا گیا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ عزت تو نے اپنے پاک کلام کو دی ہے، کیونکہ وہ تیری منہ کی باتیں ہیں۔ قدوس باپ، ان باتوں کو جو میں نے پڑھی ہیں، ان کو میں اپنے اوپر، اپنے خاندان کے اوپر، اپنے ملک پر، اپنی مسیح قوم پر، اپنے ان مسیح بہن بھائیوں پر جو کہ مسیح نام کی وجہ سے اس دنیا میں تکلیفوں میں، اذیتوں میں ہیں، ان لوگوں پر جو مسیح لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، انہیں اذیتیں دیتے ہیں، ان مسیح بہن بھائیوں پر جو کہ تیرے پاک نام کے پرچار کے لیے دنیا میں نکل پڑے ہیں، اپنے ملک کی ان بہنوں کے اوپر اور بچیوں کے اوپر قدوس باپ ان کی عزتوں کی حفاظت کرنا، اور ان باتوں کو میں بنی اسرائیل قوم کے اوپر مانگتا ہوں۔ قدوس باپ، اس چھوٹی سی دعا کو سن اور قبول کر، مانگتا ہوں تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں،
تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ خداوند تیرا شکر ہو، تھینک یو جیسس۔